ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے، بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے، اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ. نا 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 نا، سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. شدید ترین گرمی ہے، نہیں چھوڑ سکتے. آپ مزدور ہیں، آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے، تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے، گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے، کنواں کھودتا ہے، وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ، وہ تو مر جائے گا پیاس سے. میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مذہب میں بنائے ہوا دین تو ہے نہیں، ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئیں، انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسے الفاظ بولے ہیں جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، زہار جسے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، طلاق ہو گئی ہے، بیوی حرام ہو گئی ہے نا. تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی، دعائیں مانگتی رہی، دعائیں مانگتی رہی. آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں، تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں، ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے حکام میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں. نا 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 نا، اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا، خود سے نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے، سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے. یہ مولانا صاحب کے بولے نا یہ نہیں، بس میں نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا 3 طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے کوئی گنجائش نہیں. کہتے بھائی ہمیں تو، اب وہ رو رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے، اللہ میاں نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مزدور بیچارہ کیا کرے، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے، سفر میں نہیں ہے، تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا. کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا، کوئی جناب گڑھا کھودے گا. تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو 1 گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، جس کو 2 گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں. یہ ایسا ہی کچھ نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے، اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھ کے، ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو. کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت ہے. جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا، بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے، حالت خراب ہو رہی ہے، تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے. تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے. مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے، تو جب اس کا یہ خیال ہو اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا، روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے، کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے، توڑنے کی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. ہمارے غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں مقصد غامدی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے، مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے، جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا آپ کو. تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے، پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے، اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے، توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں، کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا، یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا. ایک دور تک ہم سنتے رہے، میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نا کچھ کھانا چاہیے، ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی، یہ نیچر کے خلاف ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، میرا پیٹ خراب ہے، انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے.
پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں، 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں، پھر تھوڑا کھائیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے، کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں دیکھا. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا، جو اللہ کے پیغمبر تھے. آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا. وہاں تو 2 کھانے ملتے ہیں، ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں. بکرۃ و عشیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں، اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے. یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے. ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا، حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے. فطور ناشتے کو کہتے ہیں. قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں. بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات بتاؤں، انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا. یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا ہی نہیں، یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی، سگریٹ بھی، گٹکے بھی، پان بھی، یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں. ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا؟ پاک تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہوگا. تو چائے پئیں نہ، میں بھی پیتا ہوں، میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ، پئیں نہ پئیں وہ آپ کا ہیڈیک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا. 2 ٹائم کا کھانا ہے. اب سنا ہے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو، تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم کا. واللہ عالم، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں آپ.